میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ میرے نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں؟ بس یہ تین باتیں آج آپ کو میری تقریر میں سماعت کرنی ہے. بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے اور مکمل تقریر سن کر یہاں سے جائیں. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جانی رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان ان آتینا کل کو سر، شافع مشر ساقی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ محبت کے ساتھ پیش کریں. پڑھیں، زور سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ میری آواز صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ ارے بولو، پیچھے والے سب لوگ آواز صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائے. شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان. تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا بہت مشہور کلام، اس کلام کا ایک ٹکڑا میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. نبی مختار کل ہے جن کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جن کو جو چاہے عطا کر دے. مراد آباد، پاگواڑا، چودرپور کے باشور مسلمان. ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رب فرماتا ہے اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو، رک جاؤ، کیونکہ میرے محبوب کا دینا میرا دینا ہے، میرے محبوب کی عطا میری عطا ہے، میرے محبوب کا فرمان میرا فرمان ہے، میرے محبوب سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے، میرے محبوب کا حکم میرا حکم ہے. اس لیے میرا محبوب تمہیں جو بھی عطا کرے دل سے قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو، کیونکہ ان سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے. ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، ان کی گستاخی میری گستاخی ہے، ان کا حکم میرا حکم ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. قرآن کا انداز بیان دیکھو کہ میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو. کس سے؟ دل سے قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو، کیونکہ میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے، میرے رسول کی عطا
میری عطا ہے، میرے رسول کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، میرے رسول سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا اللہ نے نبی کو صاحب اختیار بنایا ہے، پاورفل بنایا ہے۔ اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے، نبی جس چیز کو چاہے، جب چاہے، جس کے لیے چاہے حلال کر دے، اور نبی جس چیز کو چاہے، جب چاہے، جس کے لیے چاہے حرام کر دے۔ یہ اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے۔ حضرات، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے۔ وہ بے ایمان ہے، وہ بدعقیدے ہیں، وہ غدار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی پاور نہیں ہوتا۔ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جن کو کوئی اختیار نہ ہو، کوئی پاور نہ ہو۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جس کو نبی بناتا ہے پاورفل بناتا ہے، صاحب اختیار بناتا ہے۔ ادھر دیکھیے، یہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ دوسری بات، اللہ جس کو نبی بناتا ہے امت کا بادشاہ بناتا ہے۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے، زور سے بولو، امت کا بادشاہ بناتا ہے۔ اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا، وہ پاورفل ہوگا۔ اللہ کے جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ سب امت کے بادشاہ بن کر آئے۔ نوح آئے امت کے بادشاہ بن کر، شیش آئے امت کے بادشاہ بن کر، ابراہیم آئے امت کے بادشاہ بن کر، موسیٰ آئے امت کے بادشاہ بن کر، عیسیٰ آئے امت کے بادشاہ بن کر، اور میرے مصطفیٰ بھی امت کے بادشاہ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اور صرف امت کے بادشاہ ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے بادشاہ بن کر مصطفیٰ تشریف لائے۔ میری طرف دیکھیے حضرات، یاد رکھیے، میرے نبی کو اللہ نے دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیا اور دینی باتوں میں بھی پاور دیا ہے۔ نبی اگر چاہ لے تو پتھروں میں جان ڈال دے، نبی اگر چاہ لے تو مردے کو ٹھوکر مار دے، مردہ زندہ ہو جائے۔ نبی اگر چاہ لے، زور سے بولو، اگر نبی چاہ لے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، نبی چاہ لے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، نبی اگر چاہ لے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، نبی اگر چاہ لے تو سوکھے ہوئے کنویں میں پانی آ جائے۔ اللہ نے نبی کو دنیاوی باتوں میں بھی اختیار دیا اور دینی باتوں میں بھی اختیار دیا۔ نبی جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے، جس کے لیے چاہے حلال کر دے اور جس کے لیے چاہے حرام کر دے۔ میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، ایسی ایسی حدیثیں کہ آپ کی طبیعت مچل جائے گی، دل باغ باغ ہوگا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ میں نے آپ سے صرف 4 وعدے کیے ہیں، چاروں وعدے پر بہت شاندار شاندار حدیثیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، بخاری شریف جلد اول روزے کا بیان، بابو اذا جامع فی رمضان، صفحہ نمبر 259 کی حدیث سنو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت قال ما لك قال وقعت على امراتي وانا صائم فقال هل تجد رقبة توثقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا قال لا قال لا فبلغ النبي فقال فهل تستطيع اطعام 60 مسكينا قال لا۔ درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے۔
سمائی کے ڈسٹرب کر دی. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا. درود شریف پڑھیے, درود شریف پڑھیے, ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. درود شریف پڑھیے. ہاں اور ہاں درود شریف پڑھیے. پھر سے سنیے حدیث, پھر سے سنیے, زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. بخاری شریف جلد اول کتاب الصیام صفحہ نمبر 259 کی حدیث سنو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ حلقت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال هل تجد رقبة توثقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا فبينا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال اين السائل قال انا يا رسول الله قال انا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل الا افقر مني يا رسول الله الا افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فزهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك. زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. حضرات میں حدیث پڑھنے کے درمیان کبھی بھولتا نہیں. یہ پہلا اتفاق ہے چونکہ مائک کی آواز میرے کان میں غلط طریقے سے محسوس ہو رہی ہے, تو پڑھنے کی وجہ سے اب کچھ نہیں کرنا. پڑھنے میں تھوڑا سا ذہن الجھا, ورنہ میں حدیث پڑھنے میں بھولتا نہیں ہوں. میں مکمل قرآن کا بھی حافظ ہوں الحمدللہ. میں 13 سال کی عمر میں حافظ بنا اور آج تک میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے. اور حدیث مصطفیٰ میں اسٹیج پر ہزاروں کے بیچ میں پڑھتا ہوں لیکن کبھی بھولتا نہیں. یہ پہلا اتفاق ہے, معاف کیجیے گا. میری طرف دیکھیے, بیٹھیے, بالکل ادب سے بیٹھیں. ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی بخاری شریف جلد نمبر 1, جلد نمبر 1, بخاری شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر 259. بیٹھیے جناب, پیج کیا بات ہے, جلدی بیٹھو. پیج نمبر 259 میں نے آپ کو حدیث سنائی, بڑی شاندار حدیث. مطلب سنیے, مطلب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. کہ ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کے درمیان میں بھی موجود تھا, سب لوگ بیٹھے تھے. اچانک کیا ہوا, ایک ایسا شخص آیا, ایک ایسا شخص روتا ہوا حاضر ہوا, روتا ہوا حاضر ہوا, اپنے گالوں پہ تماچا مارتا ہوا, دیوانہ پن کے ساتھ روتا ہوا حاضر ہوا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا. یا اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا. تو نبی نے پوچھا مالکا, تو نے کون سا گناہ کیا, کتنا بڑا گناہ کیا ہے, تو نے کون سا گناہ کیا, کتنا بڑا گناہ کیا ہے.
کہا اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ ہے, میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے, بیوی سے صحبت کر لی ہے, بیوی سے ملاقات کر لیا ہے. اے اللہ کے رسول, میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ملاقات کر لیا ہے, بیوی سے سمبند بنا لیا ہے. اے اللہ کے رسول, میں نے روزہ توڑ دیا ہے, میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. اللہ کے رسول, میری غلطی معاف کیسے ہوگی؟ یہ اللہ کے رسول, اللہ مجھے کیسے بخشے گا؟ اللہ میرے گناہ کو کیسے معاف کرے گا؟ کیا طریقہ ہے کہ میں اپنے رب سے معافی مانگوں؟ نبی نے فرمایا, اگر تو نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے, روزے کی حالت میں روزہ توڑ دیا ہے, بیوی سے سمبند بنا لیا ہے, تو ایسا کرو, جاؤ بازار ایک غلام خریدو اور غلام خرید کر آزاد کر دو, تب تمہارا سارا گناہ معاف ہو جائے گا. جیسے اس شخص نے سنا, ادھر دیکھیے, زاروں قطار رونا شروع کیا. کہا اللہ کے رسول, میں اتنا غریب آدمی ہوں کہ کھانے کو پیسے نہیں, میں بازار جا کر غلام کیسے خریدوں گا, غلام کی قیمت کیسے لگاؤں گا؟ میرے بچے, مگر ایک دن نہیں کماؤں, اگر ایک دن نہیں کماؤں تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں. یہ اللہ کے رسول, میں اتنی بھاری رقم کہاں سے لاؤں گا, غلام کہاں سے خریدوں گا؟ اتنا سننا تھا. نبی نے فرمایا, اگر تم غلام نہیں خرید سکتے, آزاد نہیں کر سکتے, تو ایسا کرو, ایسا کرو, جاؤ 60 روزے رکھو. کیا کہا؟ 60 روزے پے در پے رکھو. ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزہ ہے. اگر تو نے جان بوجھ کر کے بیوی سے صحبت کی ہے, غلطیاں کی ہے, روزہ توڑ دیا ہے, تو ایک روزہ توڑنے کی سزا 60 روزے ہے. جاؤ 60 روزے رکھو, تب تمہارا گناہ معاف ہوگا. ادھر دیکھیے, اتنا سننا تھا, وہ رونے لگے. کہا اللہ کے رسول, میں نے رمضان کا روزہ تو کسی طرح سے رکھنا شروع کر دیا ہے, میں ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں, مزدور آدمی ہوں. یہ اللہ کے رسول, رمضان کا روزہ تو کسی طریقے سے میں نبھا رہا ہوں, لیکن یہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا. اگر 60 روزے رکھوں گا تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے, میرے گھر میں فاقہ کا عالم ہو جائے گا, فاقہ کی نوبت آ جائے گی. یہ اللہ کے رسول, میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا. اتنا سننا تھا. نبی نے فرمایا, چلو تم 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو ایسا کرو, جاؤ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ, چاہے ایک وقت میں 60 غریبوں کو کھلاؤ, یعنی ایک دن میں 2 وقت کا کھانا, 2 وقت کا کھانا ایک دن میں 60 غریبوں کو کھلاؤ, یا 60 ایک غریب کو 60 دن تک, ایک غریب کو 60 دن تک 2 وقت کا کھانا کھلاؤ, یا 60 غریبوں کو ایک دن بیٹھا کر 2 وقت کا کھانا کھلاؤ, تب تمہارا گناہ معاف ہوگا. اتنا سننا تھا. زاروں قطار رونے لگے, کہنے لگے, یا رسول اللہ, میں مزدور آدمی ہوں, ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں, میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں, اور میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں, اتنی رقم نہیں کہ میں 60 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکوں. یہ اللہ کے رسول, کوئی دوسری صورت پیدا کیا جائے تاکہ اللہ میری غلطی کو معاف کر دے. اتنا سننا تھا, غور سے سنیے, اتنا سننا تھا. نبی کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھ گئے. ادھر دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے اپنے سر مبارک کو جھکا کر خاموش بیٹھ گئے. اتنے ہی دیر میں نبی کی بارگاہ میں
खजूर से भरा हुआ बुखारी शरीफ में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। 1 टोकरे में कितना था? 15 सा। अरे बोलो, 1 टोकरे में कितना था? 15 सा। सा कितने को कहते हैं? 4 किलो 90 ग्राम का 1 सा होता है। अरबी में सा एक पैमाना है, नापने की चीज है। इधर देखिए, स्वाद अलीफ ऐन, इधर देखिए सा एक पैमाना है, नापने वाली चीज है। अरबी में उसको सा बोलते हैं, उर्दू में 4 किलो 90 ग्राम हुआ। 1 टोकरे में 15 सा था। बुखारी में है कि एक टोकरा खजूर आया और मुस्लिम शरीफ में है नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया। तो 2 टोकरे का मतलब 30 सा खजूर। अब कितना किलो हुआ? आप 1 सा 4 किलो 90 ग्राम का है, तो 15 सा कितने का हुआ? 30 सा कितने का हुआ? आप हिसाब लगा सकते हो। नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया। जैसे आया तो नबी ने पूछा, वो शख्स कहां गया जिसने रोजा तोड़ दिया है, बीवी से सोहबत कर ली है? वो बैठा हुआ था। जैसे नबी की आवाज सुनी, कहने लगा, ये अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूं। ये अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूं। नबी ने उसको करीब किया। नबी ने फरमाया, ऐसा करो, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ, मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो। ये दोनों टुकड़ा खजूर मैं तुमको दे रहा हूं, ले जाओ, मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। इतना सुनना था, गौर से सुनिए। ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मदीने के गरीब मुसलमानों को खिलाने का हुक्म है। ये अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? नबी ने फरमाया, हाँ हाँ। इतना सुनना था और ज्यादा रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मदीना शहर में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। मदीना शहर में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। खिलाऊं तो किसको खिलाऊं? बांटू तो कहां बांटू? तकसीम करूं तो किसमें तकसीम करूं? इतना सुनना था, इतना सुनना था। नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जा जा, ये सारा खजूर अपने बच्चों को खिला दे, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब किबला, जश्न दस्तारबंदी। कितने लोगों ने इस हदीस को सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा इसकी छनछनाहट। मेरी तकरीर को क्या कहे, मेरा हौसला पस्त कर रही है। मैं कभी भूलता नहीं था, आज मैं भूलने लगा, माफ कीजिएगा। मेरी तरफ देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। इधर देखिए, आप अपनी ज़कात खुद खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो। आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाए तो बोलो ज़कात अदा होगी? नहीं होगी। इधर देखिए, आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाए तो बोलो सदका अदा होगा? नहीं अदा होगा। इधर देखिए, आपको ज़कात हकदारों को देना होगा, तब जाकर आपकी ज़कात अदा होगी। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। इधर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने जो काम किसी के लिए जायज नहीं है, वो काम उसके हक में जायज करार दिया। जो काम किसी के हक में हलाल नहीं, उसके हक में हलाल करार दिया। नबी ने फरमाया, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जाओ, ये सारा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा
ادا ہو جائے گا. یہ ہے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ زور سے بولو. یہ ہے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ بولنے والا بولتا رہے شیطان، ہم اپنا ڈگمگائیں گے کبھی نہ. ایمان جو ہے صاحب ایمان، قسم خدا اپنا ایمان پختہ رکھے اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئے. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے پاورفل بناتا ہے. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے صاحب اختیار بناتا ہے. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، جلدی جلدی سنیے. کیا کہوں جناب، تھوڑا آپ بھی برداشت کرے، تھوڑا میں بھی برداشت کروں. میری طرف دیکھیے، بہت شاندار حدیث، یہ بھی بخاری کی حدیث. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. بخاری شریف، بخاری شریف جلد نمبر 2، بخاری شریف جلد نمبر 2، قربانی کا بیان، پیج نمبر 833 کی حدیث سنو. عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال زہا خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة، یقال له ابو بردہ قبل الصلاة، فقال رسول اللہ شاتك شات لحم، فقال یا رسول اللہ ان عندي تاجرا جزاة من الماس، فقال اذبحها ولا تصله لغيرك. زور سے بول دو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے، جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، یہ بخاری شریف جلد نمبر 2، قربانی کا بیان، پیج نمبر 833، 833. بہت شاندار حدیث. ادھر دیکھیے، حضرت برا کہتے ہیں کہ میرے ایک ماموں تھے جس کا نام ابو بردہ ہے. میرے ایک ماموں تھے جس کا نام ابو بردہ. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے جانور کی قربانی، بقرعید کے موقع سے، قربانی کے موقع سے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے جانور کی قربانی نماز سے پہلے کر دیا. نماز سے پہلے کر دیا. جیسے میرے ماموں نے کر دیا، جب رسول کو خبر ملی تو رسول نے فرمایا، آقا نے فرمایا، اے ابو بردہ تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. جیسے ادھر دیکھیں ابو بردہ نے سنا تو رونا شروع کر دیا. کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اب میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، میں قربانی کروں تو کس جانور کی قربانی کروں؟ اپنا فرض اتاروں تو کیسے اتاروں؟ اتنا کہنا تھا کہ نبی نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی جانور نہیں ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس بکری کا 6 مہینے کا گھر کا پالا ہوا بچہ ہے. میرے پاس بکری کا 6 مہینے کا گھر کا پالا ہوا بچہ ہے. اے اللہ کے رسول اس کے سوا کوئی جانور نہیں ہے. اتنا سننا تھا، نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو بردہ سن لے، ہر آدمی کے لیے بکرا بکری میں کم سے کم 1 سال کا جانور ہونا ضروری ہے. دمبا میں اور بھیڑ میں کم سے کم 6 مہینے کا ہونا ضروری ہے. لیکن اے ابو بردہ آج میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہوں. اگر تمہارے پاس کوئی جانور نہیں ہے تو جا اسی 6 ماہ کے بکری کے بچے کو قربان کر دے، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار. ادھر دیکھیے، آپ 6 ماہ کے بکری کے بچے کو قربان کریں تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. میں کروں نہیں ہوگی، مولانا یوسف صاحب کرے نہیں ہوگی، مولانا بلال صاحب کرے نہیں ہوگی، ہمارے کوئی اور عالم دین کرے نہیں ہوگی. قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن نبی کا پاور دیکھو. نبی کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے
کہ جو کسی کے لیے جائز نہیں نبی چاہے وہ کام دوسروں کے لیے جائز کر دے. ادھر دیکھیے عام آدمی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ دمبا کا بچہ، ادھر دیکھیے بھیڑ کا بچہ اگر کھا پی کر فروا ہو چکا ہو، موٹا ہو چکا ہو، دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، تو بھیڑ اور دمبے کے بچے میں 6 مہینے کے بچے کی قربانی جائز ہے. لیکن بکرا بکری میں کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بیل میں بھینس میں کم سے کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ میں کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے قربانی ہوگی. لیکن نبی نے حضرت ابو بردہ کے لیے 6 مہینے کے بکری کے بچے کو جائز قرار دیا. یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو صاحب اختیار بناتا ہے، پاورفل بناتا ہے. جو یہ کہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، حقیقت یہ ہے وہ گمراہ ہے، گمراہ. اس سے کہیے توبہ کرے، توبہ. جہاں رہے نبی کی تعریف کرے، نبی کا خطبہ پڑھے، نبی کا ذکر کرے، ورنہ دنیا سنے گی تو کیا کہے گی؟ یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کے خلاف بول رہا ہے. حضرات قسم خدا، گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آج جو دنیا میں میرے نبی کی گستاخی کی جا رہی ہے، یہ گستاخی کرنا بدعقیدوں نے سکھایا ہے. ارے زور سے بولو، بدعقیدوں، بد مذہبوں نے، انہی داڑھی ٹوپی والوں نے نبی کی شان میں گستاخی کرنا سکھایا ہے. اور یہودیوں کے سامنے ادھر دیکھیے اس طرح کا راز بھی انہی لوگوں نے کھولا ہے. اور ان لوگوں کو یاد رکھیے، ان لوگوں سے ملے جلے یہ بدعقیدے ہیں. قسم خدا، جو یہ کہتے ہیں وہ یہودی کہتا ہے، اور جو یہودی کہتا ہے وہ یہ کہتے ہیں. اور انہی کی وجہ سے آج میرے نبی کی شان میں گستاخیاں لوگ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، ایمان پر قائم رکھے. اجازت دیجیے تو ایک اور اختیار رسول سے متعلق چھوٹی سی حدیث میں آپ تک پہنچاتا ہوں. اچھا یہ بتائیے، میری تقریر آپ پر بوجھ تو نہیں ہے؟ ارے زور سے بولو، بوجھ تو نہیں ہے؟ تھوڑا مائک نے آپ کو ڈسٹرب کیا، مجھے بھی ڈسٹرب کیا، اور بہرحال اب تو آپ بھی برداشت کریں، میں بھی برداشت کروں. بہت شاندار. میں نے آپ کو 2 حدیث سنائی، اب میں تیسری سنانا چاہتا ہوں. اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ، غور سے سن لو. اللہ اللہ. بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب النکاح، پیج نمبر 787، پیج نمبر 787. اللہ اللہ. عن مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر ان بنی ہشام بن مغیرہ استأذنونی فی ان ينکحوا ابنتهم علی بن ابی طالب فلا آذنوا ثم لا آذن. زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ادھر دیکھیے، حضرت بردہ بن عازب، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ، جلدی بیٹھیے. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا. ممبر پر نبی تشریف فرما تھے، اور نبی تقریر کر رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے. تقریر کے دوران نبی نے فرمایا، او صحابہ، بنی ہشام کے لوگ، ہشام بن مغیرہ کے لوگ آج میرے پاس آئے، اس لیے آئے کہ میں ان کی بیٹی کا رشتہ علی سے کر دوں. وہ لوگ میرے پاس آئے اس لیے آئے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ میں
علی سے کر دوں؟ صحابہ وہ لوگ کان کھول کر سن لے، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ نبی نے کئی مرتبہ کہا؟ جلدی بولو، 3 مرتبہ۔ ارے بولو، نبی نے کئی مرتبہ کہا؟ 3 مرتبہ۔ ادھر دیکھیے مسئلہ سنیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان 4 بیوی کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، ارے زور سے بولو، مسئلہ سن لو، اگر کوئی مسلمان 4 بیوی کا نان و نفقہ ادا کر سکتا ہے، 4 بیوی کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، 4 بیوی کی اہلیت رکھتا ہے، نان و نفقہ ادا کر سکتا ہے، نفسانی خواہشات ادا کر سکتا ہے، تو ایک مسلمان 4 نکاح تک کر سکتا ہے۔ ارے بولو 5واں حرام، ارے بولو 5واں حرام، 4 نکاح تک کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بولو نان و نفقہ پر قدرت رکھے، ارے بولو اہلیت رکھے۔ کیا مطلب؟ یعنی 4 بیویوں کا حق ادا کر سکے تو 4 کر سکتا ہے۔ ادھر دیکھیے مسئلہ یہ ہے، لیکن اگر حق ادا نہیں کر سکتا تو 4 تو چھوڑو، 3 تو چھوڑو، 2 تو چھوڑو، ایک نکاح بھی کرنا حرام حرام حرام۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے تو شریعت نے 4 تک اختیار دیا ہے۔ ارے بولو 4 نکاح تک کر سکتا ہے، ایک وقت میں 4 بیوی رکھ سکتا ہے، 5واں رکھنا حرام۔ لیکن اگر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، خود بولو بھوکا رہتا ہے، بنجارے کی طرح گھومتا ہے، آوارے کی طرح گھومتا ہے، لفنگے کی طرح گھومتا ہے، نہ بدن پہ کپڑے ہیں، نہ بولو کھانے کو روٹی ہے، نہ رہنے کو مکان ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو مسئلہ سن لیجئے، 4 تو چھوڑو، 3 تو چھوڑو، 2 تو چھوڑو، ایک نکاح بھی کرنا حرام حرام حرام۔ یہ کس کے لیے؟ جو بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ مسئلہ سن لیا؟ تو عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، لیکن علی کے لیے نبی نے بولو دوسرا نکاح حرام کر دیا۔ نبی نے فرمایا اے علی، جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے، اے علی جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے، تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام حرام حرام۔ حضرات اس لیے نہیں کیا کہ نبی کی بیٹی کا معاملہ تھا، نہیں، اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے، اختیار دیا ہے، نبی جب چاہے جس وقت چاہے، چاہے بیٹی کا معاملہ ہو، چاہے غلام کا معاملہ ہو، چاہے داماد کا معاملہ ہو، چاہے کسی اور امت کا معاملہ ہو، نبی جب چاہے جس وقت چاہے جو چیز چاہے جس کے لیے چاہے حلال کر دے، اور جس کے لیے چاہے حرام کر دے۔ آپ کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز، تیسرا کرنا جائز، چوتھا کرنا جائز، لیکن علی کے لیے فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا حرام حرام۔ یہ اللہ نے نبی کو پاور دیا۔ جو نبی ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے۔ جو نبی کو صاحب اختیار نہ مانے، یاد رکھیے وہ گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ان کی اقتدا کرنا بولو غلط ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا غلط ہے، چاہے کتنوں لمبی داڑھی رکھ لے، کتنوں لمبی ٹوپی پہن لے، چاہے کعبے کا امام بنا دیا جائے، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو اس کی اقتدا بھی صحیح نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کئی حدیث سنائی، جلدی بولو، 3 سنائی، لیکن چلتے چلتے ادھر دیکھیے، ابھی آپ کو میں نے 3 وعدے کیے ہیں نا، ایک اور حدیث اختیارات رسول پر بڑی شاندار، کلیجہ دہل جائے گا، قسم خدا، نبی کا پاور دیکھیے، بہت شاندار حدیث، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔
اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، غور سے سن لو، اللہ اللہ۔ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 508 کی حدیث سنو، عن عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم على خزیمہ فقال بما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ شہادت رجلین، زور سے بول تو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، بہت شاندار حدیث میں نے آپ کو سنائی، تھوڑا آج آپ کو سننے میں ٹیسٹ کم آ رہا ہے اور تھوڑا سا پڑھنے میں بھی لڑکھڑا رہا ہوں۔ بولو، میں بھی پڑھنے میں لڑکھڑا رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھ کو بھی لڑکھڑا دیا۔ ارے بولو اجازت ہے؟ ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو بہت شاندار حدیث سنائی، حضرت عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ادھر دیکھیے، ایک دفعہ میرے نبی نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا سے، ان کے چچا نے بیان کیا۔ ادھر دیکھیے، حضرت عمارہ بن خزیمہ کے چچا نے بیان کیا، جو صحابی رسول میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے نبی بازار گئے، آپ نے بہت شاندار گھوڑا خریدا۔ کیا خریدا؟ زور سے بولو۔ گھوڑا بڑا خوبصورت، ادھر دیکھیے، جلدی بیٹھیے، بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت گھوڑا خریدا۔ ادھر دیکھیے، گھوڑا خریدنے کے بعد ادھر دیکھیے، نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں گھر پہ پہنچ کر پیسہ دوں گا، گھوڑا تمہیں میرے گھر تک پہنچانا، گھوڑا کو میرے گھر تک تمہیں پہنچانا ہے، میں تمہیں گھر پہ ہی پیسہ ادا کروں گا۔ نبی آگے آگے، گھوڑا والا پیچھے پیچھے، لیکن گھوڑا اتنا خوبصورت تھا کہ راستے میں جو بھی دیکھتا وہ مول بھاؤ کرنے لگتا۔ پوچھتا ہے گھوڑا والا، تمہارے گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ تمہارے گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ اتنا خوبصورت گھوڑا تھا۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں اور گاڑی ان کی آپ کے گاؤں میں آ چکی ہے، جیسے آئیں گے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی میری طرف دیکھیے، حضرت جب آئیں گے تو میں بھی استقبال کروں گا، ابھی کیجیے گا۔ ادھر دیکھیے، نبی نے حضرت عمارہ بن خزیمہ کہتے ہیں جیسے نبی کریم آگے کا حضرت حضرت تشریف لائیں، ادھر مسافہ نہ کریں، مسافہ نہ کریں، کھڑے ہو جائیں، قریب آ جائیں۔ عورتیں بیٹھی رہیں، عورتیں پردے کا خیال رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، چشم و چراغ خاندان اعلیٰ حضرت، عالمی تنظیم تحریک تحفظ سنیت